اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایک عام سا لفظ ہے جو ہم اور آپ بولتے اور سنتے ہیں۔ یہ خوف حقیقت میں بڑی اہم نیکی ہے، دل کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، نماز اللہ کے خوف سے نہیں پڑھتا، روزہ اللہ کے خوف سے نہیں رکھتا، زکوٰۃ اللہ کے خوف سے نہیں دیتا، تو اس کی یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شاید مقبول بھی نہ ہو۔ کسی بھی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خوف، محبت کا، خوف کا، رجا اور امید کا جذبہ، تین جذبہ کم سے کم پایا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ تین جذبات پائے جائیں۔ تو اگر کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے خوف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اللہ کے حساب لینے کا خوف، اللہ کی جہنم کا خوف، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، قرآن مجید میں ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ سورہ انبیاء کے اندر تمام انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں سبقت لپکتے تھے نیکی کے کام کے لیے، اور کیا؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، ہمیں پکارتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے لالچ سے اور خوف سے۔ ہماری نعمتوں کی، ہماری جنت کی لالچ ہوتی تھی، ہمارے عذاب کی اور ہمارے جہنم کا خوف ہوا کرتا تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے اپنی خشوع کو ظاہر کرنے والے تھے۔ اسی لیے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں اتنا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں اس کے عالم بندے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت کا یا قرآن حدیث کے علم کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے تو گویا اسے علم حاصل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ معرفت حاصل ہو۔ اس لیے کہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر علم پایا جائے، وہ عالم ہو، اللہ کے بارے میں اللہ کی عظمت کا اسے دھیان ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس قدر ڈرا کرتے تھے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے مجھے یہ حدیث یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علامہ البانی الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں، متعدد کتب سے، ابن ابی عاصم کی السنہ ہے اور امام طبرانی کی معجم الاوسط ہے، ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تھی، میرا گزر حضرت جبرائیل کے پاس سے ہوا، مررت اور وہ کہاں؟ بالکل ملئ اعلیٰ میں جہاں فرشتے رہتے ہیں، کہا ہم نے جبرائیل کو دیکھا کالحلس البالی من خشیت اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے وہ سوکھے ہوئے مشک کی طریقے سے ہو گئے تھے۔ جیسے سوکھا ہوا مشک ہوا کرتا ہے، ایسے ان کے چمڑے گویا ان کی ہڈی کے اوپر سے سوکھ گئے تھے، ان کے ہڈی کے اوپر کوئی گوشت باقی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اسی معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ بن حجر رحمہ سے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور مسند احمد میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا کہ میرا گزر جس فرشتے کے پاس سے بھی ہوا ہے، اس نے مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیا ہے، مجھے دیکھا تو میرا جو استقبال کیا ہے، مجھے مرحبا جو خوش آمدید کہا ہے، وہ مسکرا کر کے کیا ہے، سوا ایک فرشتے کے بس۔ جب ان کے پاس سے میرا گزر ہوا ہے تو مجھے دیکھ کر کے بھی نہیں مسکرائے۔ کہا وہ فرشتے کون ہیں؟ کہا وہ میکائیل ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کی یہ کیفیت آج سے نہیں ہے، جس دن سے اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، اس دن سے میکائیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ ساتھیو ذرا سوچیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن کیا ہمارے آپ کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا خوف ہے؟ نہیں ہے۔
تو ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بڑا اونچا مقام ہے اور عبادت کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔